أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأما بنعمة ربك فحدث. وفي مقام آخر في شان حبيبه وحبيبنا ورسوله ورسولنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک محبت سے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں رسول عالی مقام آئے. مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں رسول عالی مقام آئے. بڑا مبارک ہے آج کا دن جہاں میں خیر الانام آئے. ایک مرتبہ پھر عرض کرتا ہوں مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں رسول عالی مقام آئے. بڑا مبارک ہے یہ مہینہ بڑا مبارک ہے آج کا دن جہاں میں خیر الانام آئے. نظر ادب سے جھکی ہے سب کی اے خوب آمد حبیب رب کی. نظر ادب سے جھکی ہے سب کی اے خوب آمد حبیب رب کی. زمین چمکے نہ کیوں عرب کی وہ بن کے ماہ تمام آئے. ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر. درود ان پر سلام ان پر سلامی دیں کیوں نہ سب پیمبر پیمبروں کے امام آئے. قابل صد احترام و تکریم مقتدر و معظم علماء کرام جملہ عاشقان رسول حاضرین جلسہ میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا. بالخصوص میر مجلس اور روح محفل جان محفل میری مراد عاشق رسول ہماری جماعت کے عظیم مذہبی سکالر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید فیض عباس قمر بخاری دامت برکاتہ القدسیہ جنہوں نے اس بندہ ناچیز کو آج کے اس عظیم شان جلسے میں حاضر ہونے کا شرف بخشا.
آپ کی حسب الحکم بندہ حاضر ہوا، میں تو اس قابل نہیں، لیکن انہوں نے ذرا نوازی فرمائی، میں آپ کی ذرا نوازی کا شکر گزار ہوں۔ اس ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ میں کچھ آقا کے میلاد والے جشن میں کچھ عرض کر سکوں۔ کافی عرصہ پہلے جب ابتدا ہوئی تھی مسجد میں تو بھی بندہ حاضر تھا، اور آج دیکھ کر دل بہت خوش ہو رہا ہے کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب اور ان کے معاونین کی کوششوں سے یہ جلسہ کتنا عظیم بن چکا ہے۔ علماء کرام کا جمع غفیر سٹیج پر تشریف فرما ہے، کچھ پنڈال میں تشریف فرما ہے۔ میں سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور سب کا شکر گزار ہوں۔ تو علماء کے سامنے کلام کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، مجھ جیسے طالب علم کا امید ہے چشم پوشی سے کام لیں اور بعد میں میری اصلاح بھی فرما دیں۔ حضرات محترم، آج ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہے۔ بیٹھے ہو جن کو پتہ ہے ذرا سبحان اللہ تو کہہ دینا، پتہ ہے تو آئے بیٹھے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ 12 ربیع الاول شریف کا جو دن ہے، یہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا دن ہے۔ وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ اگر ان کے غلام ہی ان کے آنے کا جشن نہیں منائیں گے تو اور کون منائیں گے؟ حق بھی غلاموں کا بنتا ہے، اور ہمیشہ غیر خوشیاں نہیں مناتے، اپنے ہی منایا کرتے ہیں۔ غیر نہیں مناتے، اپنے مناتے ہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ سرکار نے ہمیں اپنا بنایا ہے، تو اپنی آمد کا جشن بھی ہمارے حصے میں فرما دیا۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، انشاءاللہ نوکر کریں گے۔ آپ کا حکم میں سمجھ گیا، کیونکہ کافی عرصہ میں نے حضرت قبلہ شاہ صاحب کے پہلو میں گزارا ہے، دن کے وقت درس کے اندر میں نے حضرت صاحب کے پہلو میں کچھ وقت گزارا ہے۔ اگر مجھے ان کے اشارے سمجھ نہیں آئے تو بولو کس کو۔ حضرات محترم، ملت اسلامیہ جس کا تعارف ہے تو مدینے والے کی ذات سے ہے۔ مسلمان قوم وہی ہے جو مدینے والے آقا کا کلمہ پڑھتی ہے۔ تو جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی آمد کی خوشی نہیں کریں گے تو اور کس کی آمد کی کریں گے؟ میں تو کہا کرتا ہوں، ہے میرا اپنا جملہ ہی، میں نے کسی سے مستعار نہیں لیا، کہ ہمیشہ خوشی ایمان والے ہی کرتے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، جو غیر مومن ہیں ان کو اللہ نے حضور کی آمد والا احسان نہیں جتلایا، ایمان والوں کو جتلایا۔ کیونکہ میرا رب جانتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہی میرے محبوب کی آمد کو میرا احسان مانیں گے، اور جو حضور کی آمد والا احسان مانیں گے وہی تو میلاد منائیں گے۔
اچھا جو حضور کی آمد پر خوش نہیں یا میلاد شریف نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ حضور کی آمد کو اللہ کا احسان ہی نہیں مانتے. نہیں مانتے تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ اللہ نے تو ایمان والوں کا ہی کہا ہے نا. جس جس کے پاس ایمان والا جو ایمان والا ہے جس جس کے پاس ایمان ہے وہی سرکار کی آمد کو اللہ کا احسان مانے گا نا. اللہ نے دوسروں کو احسان جتلایا نہیں, احسان جتلایا ہے کملی والے کی آمد کا تو ایمان والوں کو جتلایا ہے. کیونکہ میرا رب علیم بذات الصدور جانتا ہے کہ میرے محبوب کی آمد والی خوشی صرف ایمان والے ہی کریں گے, اور ایمان والے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو. حضرات محترم, وہ جملہ جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت تو مکہ شریف میں کفار کا ہی دور تھا, کافر رہتے تھے. تو جب سرکار نے 40 سال کی عمر شریف کے بعد اعلان نبوت فرمایا تو پھر مومنین کی جماعت بڑھنے لگی, حضور کے غلام بڑھنے لگے. یہ تو 40 سال کے بعد کی بات ہے. اور پھر جب آپ حضور مدینہ شریف میں تشریف لائے تو وہاں کی آبادی 2 حصوں میں تقسیم تھی. یہودی لوگ بھی رہتے تھے مدینہ شریف میں اور ایمان والے بھی رہتے تھے. قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں یہ جملہ کر رہا ہوں, کوئی بندہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ جب سرکار تشریف لائے تھے تو مدینہ کے یہودیوں نے خوشی منائی تھی؟ ذرا سوچے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں نے کیا جملہ کہا ہے. مدینہ شریف میں جو یہودی رہتے تھے انہوں نے حضور کی آمد کی خوشی منائی تھی یا ایمان والے جلوس نکال کر پھر رہتے ہیں؟ ایمان والے جلوس نکال کر پھر رہتے ہیں. ایمان والے ہی کوٹھوں پر مکانوں پر چڑھ کے سرکار کی آمد کا منظر دیکھ رہے تھے اور مدینے کی گلیوں میں یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے. وہ کون تھے ذرا بتاؤ تو صحیح. ارے یہودیوں نے خوشی نہیں منائی, ایمان والوں نے منائی. حضور کی آمد جب ہو رہی تھی ایمان والے ہی خوش تھے, ایمان والے ہی مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر سرکار کی جناب زیارت کے لیے مشتاق کھڑے تھے اور مدینے کی گلیوں میں نعرے گونج رہے تھے, یا محمد و یا رسول اللہ. حضرات محترم, مسلم شریف کی حدیث شریف ہے باب الہجرت میں جلد 2 میں کہ یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے ایمان والے لگا رہے تھے, حضور کے غلام نعرے لگا رہے تھے. جو حضور کا غلام تھا وہی تو نعرے لگا رہا تھا یا رسول اللہ. جو نہیں تھے وہ نہیں لگا رہے تھے, جو نہیں تھے وہ نہیں لگا رہے تھے, جو تھے وہ لگا رہے تھے. فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطَّرِيقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. مسلم شریف کی حدیث ہے. ویسے بات کریں تو کہتے ہیں حدیث دکھاؤ, جب حدیث دکھاتے پھر حدیث سننے کے لیے جرأت نہیں پڑتی. ارے مسلم شریف کی حدیث ہے, میرے کریم آقا کی جب سواری مدینے کی طرف بڑھ رہی تھی تو پھر مدینے کے مکانوں پر چڑھ کر سرکار کی زیارت کا نقشہ کون دیکھ رہے تھے, کون منتظر تھے؟ ارے حضور کے غلام
اور پھر وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَوْ فِي الطَّرِيقِ گلیوں میں بازاروں میں لڑکے گھوم رہے تھے، بچے گھوم رہے تھے، خدام اور خادم گھوم رہے تھے اور گلیوں کے اندر حضور کی آمد کے نعرے لگا رہے تھے، یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے مدینہ کے گلیوں میں گونج رہے تھے۔ جو نعرہ اس وقت مدینہ کی گلیوں میں گونج رہا تھا، آج بھی عاشقان مصطفیٰ وہی نعرہ لگا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، قبلہ شاہ صاحب۔ یا رسول اللہ کا نعرہ جو ہے نا، آپ یہ سروے کر لیں، سروے جماعتوں کا، مدرسوں کا، جلسوں کا، اے یا رسول اللہ کا نعرہ کہاں نظر آتا ہے؟ بولو تو صحیح نا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمارے حصے میں وہ نعرہ آیا ہے جو نعرہ مدینے والوں نے لگایا تھا۔ ارے مدینے والوں کا نعرہ ہمارے پاس ہے، مدینے والوں کا نعرہ، اونچی بولو ذرا، مدینے والوں کا نعرہ ہمارے پاس ہے۔ مدینے والے بھی کہہ رہے تھے یا محمد و یا رسول اللہ، ہم بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، لگاتے رہیں گے۔ یہ چرچا ہوتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پیر صاحب نے مجھے اشارہ کیا ہے کہ ذرا شعر ویسے پڑھیں جیسے پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شعر پڑھ پڑھتا ہوں۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی جو چاہتا ہے میرا دل روشن ہو جائے، مل کر پڑھ لے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے محترم سامعین، کملی والے آقا کی آمد کو اللہ نے احسان کے لفظ سے یاد فرمایا قرآن شریف میں، اور احسان بھی ایمان والوں کو جتلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب کی خالق ہے، سب کی مالک ہے، جو ایمان والے ہیں وہ ان کا بھی خالق ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں ان کا بھی خالق ہے، لیکن کملی والے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ایمان والوں کا، جس کا تعلق ہو جائے وہ ایمان والا ہو جاتا ہے، اور جب تک کملی والے سے تعلق نہ ہو بندہ مومن بن سکتا ہی نہیں۔ اونچی بولو ذرا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
میرے کملی والے آقا نے فرمایا میرے ساتھ پیار کا رشتہ جب تک اتنا مستحکم نہ ہو کہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام مخلوق سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں ہوگی تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ مومن کامل وہی ہوتا ہے جو مدینے والے آقا سے محبت کرتا ہے۔ میرے دوستوں میں یہاں ایک دو باتیں پیش کر دوں کہ والدین کی محبت تھوڑی ہو، حضور کی زیادہ، اپنی اولاد کی تھوڑی ہو، حضور کی محبت زیادہ ہو، تمام لوگوں سے محبت تھوڑی ہو، حضور سے محبت زیادہ ہو، تو جو شخص اس معیار پہ آ جاتا ہے ہم اس کو مومن کامل کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک جھلک پیش کرتا ہوں اور ایک دوسری کملی والے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے بعد جنگ بدر ہوئی، جنگ کے بعد چونکہ آپ کا بیٹا اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، عبد الرحمن بن ابی بکر، اور حضور کے غلاموں میں کھڑے حضرت ابو بکر صدیق، بیٹا ادھر کھڑا ہے، مخالف سمت میں کھڑا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق والد حضور کے غلاموں میں کھڑے ہیں۔ جنگ ہو گئی، اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے یہ بھی کرم فرمایا کہ آپ کا بیٹا عبد الرحمن جو ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب باپ بیٹا اکٹھے دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے تو بیٹے کو وہ وقت یاد آ گیا، کہنے لگا ابا جی آپ کو یاد ہے؟ آپ نے فرمایا کیا؟ جب جنگ ہو رہی تھی میری تلوار اوپر تھی اور آپ کا سر نیچے تھا، نشانہ بالکل صحیح تھا، اگر میں تلوار چلا دیتا تو آپ کی گردن کٹ جاتی، آپ کی گردن اڑ جاتی، لیکن مجھے پھر بھی لحاظ آیا، مجھے خیال ہے کہ یہ تو میرے والد ہیں، یہ تو میرے بابا جان ہیں۔ پھر میں نے وہ شفقت قدری والا لحاظ جب آیا تو پھر میں نے اپنا ہاتھ روک لیا اور میں نے تلوار کا وار نہ کیا، آپ کی گردن نہ کاٹی۔ جب جملہ ختم ہوا تو عاشق رسول حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹا وہ تم تھے کہ تم نے اپنا ہاتھ روک لیا، تم نے میری گردن نہیں کاٹی، اگر میرا ہاتھ اوپر ہوتا، میری تلوار اوپر ہوتی، تمہاری گردن نشانہ میں ہوتی، میں تلوار چلا دیتا، تمہاری گردن کاٹ دیتا۔ بیٹا کہتے ہیں ابا جان بات تو نہ ہوئی، جب میں والد سمجھ کر لحاظ کر رہا تھا تو کیا آپ بیٹا سمجھ کر میرا لحاظ نہ فرماتے؟ بولو ذرا سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ آپ نے فرمایا باپ بیٹے والا رشتہ بعد میں، پہلے رسول والا رشتہ، پہلے رسول والا رشتہ۔ میں بیٹا سمجھ کر تجھے ہرگز معاف نہ کرتا، رسول کا مخالف سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا، میں بیٹے کا لحاظ نہ کرتا، میرے سامنے پہلے رسول کا رشتہ ہے، بیٹے والا رشتہ بعد میں بیٹے کا لحاظ کر کے تمہیں معاف نہ کرتا، تمہیں قتل کر دیتا، کیونکہ تم اس وقت میرے رسول کے مخالفوں میں کھڑے تھے، رسول کے دشمنوں میں کھڑے تھے، تو میں بیٹا سمجھ کر تجھے نہ چھوڑتا بلکہ رسول کا دشمن اور مخالف سمجھ کر قتل کر دیتا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان کا معیار، اس کو کہتے ہیں ایمان کا معیار۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ہی احسان جتلایا ہے، دوسروں کو تو جتلایا ہی نہیں۔ وہ بے نیاز جانتا تھا دوسروں نے ماننا ہی نہیں ہے تو جتلانا کس لیے؟ جنہوں نے ماننا ہے ان کو جتلانا ہے، ان کو تو جتلانا ہی فضول ہے، اور اللہ پاک تو ایسا کام نہیں فرماتا۔ فعل الحکیم یا لا یخلو عن الحکمہ، اللہ جانتا تھا کہ ایمان والے ہی میرے محبوب کی آمد والا احسان مانیں گے، اور میں ایمان والوں کو ہی اپنے محبوب کی آمد کا احسان جتلاتا ہوں جن کو قدر ہے آمنہ کے لال کی۔
ہمیشہ قدر والا ہی قدر والا ہی قدر کرتا ہے۔ حضرات محترم، اب میں قرآن شریف کے حوالے سے وہ آیت پاک پڑھی تھی میں نے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ کملی والے سے بڑھ کے تو خدا کے خزانے میں کوئی بڑی نعمت ہے ہی نہیں۔ مجھے بولو ذرا، رب قدوس کے اس کائنات والے پورے خزانے میں حضور سے بڑھ کے کوئی بڑی نعمت نہیں۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، کسی نعمت کی عطا کرنے پر احسان نہ جتلایا۔ جو نعمت سب سے بڑی تھی رب اکبر نے اسی نعمت کا احسان جتلایا کہ نعمت بھی سب سے بڑی ہے اور میں رب بھی سب سے بڑا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ شان کبریائی والے رب اکبر نے سب سے بڑی نعمت جو ہے اس کا احسان جتلایا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نعمتیں تو اللہ نے دی ہے مگر احسان جتلایا تو ہے۔ جو نعمت سب سے بڑی تھی اسی کا احسان جتلایا ہے۔ تو پتہ چلا سرکار سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اور کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ جو سب سے بڑی نعمت جب دے دی تو انہوں نے فرمایا اس سے بڑی تو اور ہے ہی کوئی نہیں۔ جب سب سے بڑی ہی دے دی تو اب ایمان والوں کو احسان ہی جتلا دو کہ ایمان والوں تمہارے پر میرا احسان ہے کہ اتنی بڑی نعمت میں نے تم کو عطا کر دی۔ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو۔ تو چرچے کا طریقہ یہی ہے کہ حضور کی خوشی منائی جائے، حضور کی جناب ذکر خیر کیا جائے، حضور کی آمد کی خوشی پر چراغاں کیا جائے، حضور کی آمد کی خوشی میں نعرے لگائے جائے۔ چرچے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بندہ سر چھپا کے کسی بل میں گھس جائے اور 12 دن نظر ہی نہ آئے۔ بولو تو صحیح، 12 دن نظر ہی نہ آئے، یہ چرچا ہو رہا ہے؟ ارے ایمان والے ہی چرچا کرتے ہیں، ایمان والے ہی قدر کرتے ہیں، ایمان والے ہی جلسہ کریں گے، ایمان والے۔ اچھا یہ آپ بتائیں، ماشاءاللہ سیاسی طور بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، کسی ایک جماعت کا، میں کسی کے نام نہیں لوں گا، کسی ایک جماعت، سیاسی جماعت کا جلسہ ہو اور اس کا لیڈر آ رہا ہو تو دوسری جماعت والے نعرے لگاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن آمد رسول، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، علماء حق اہل سنت۔ اچھا وہ جلسہ کریں گے تو اسی پارٹی والے کریں گے، مخالف پارٹی والے جلسہ نہیں کرتے، نعرے بھی نہیں لگاتے، جلوس میں بھی نہیں آتے، سٹیج نہیں بناتے، جھنڈے نہیں لگاتے۔ جس پارٹی کے لیڈر کے وہ جیالے ہوتے ہیں جھنڈے بھی اسی کے لگاتے ہیں، اپنے قائد کی آمد پر نعرے بھی لگاتے ہیں۔ دوسری جماعت والے چھپ چھپ کر ہوٹلوں میں دور سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو جلسے میں شامل نہیں ہوتے، جھنڈے نہیں لہراتے۔ اس پارٹی کے نعرے، کیونکہ ان کی پارٹی دوسری ہے، جب پارٹی ہی دوسری ہے تو پھر اس پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے تو پھر وہ کیسے آئیں گے؟ میرے دوستو، میرے بھائی، بلا تشبیہ و تمثیل، ارے جو حضور کی پارٹی ہے جلسہ تو حضور کی پارٹی نے کرنا ہے، مخالفت نے تو کرنا نہیں ہے۔ جس کی دوسری پارٹی ہے وہ نہیں کریں گے، جو مصطفیٰ کی پارٹی والے ہیں وہ مصطفیٰ کے جھنڈے بھی لہرائیں گے، مصطفیٰ کے جلسے بھی کریں گے، حضور کے نعرے بھی لگائیں گے۔ اللہ یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اچھا پھر یہ جو دن ہے، دن بیٹھے ہو، جو بیٹھا ذرا میری طرف متوجہ ہو جائے۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ہے، ایک تو قرآن شریف کا اسلوب ہے، قبلہ پیر صاحب مجھ سے زیادہ حدیث اور تفسیر اور علم کی باتیں جانتے ہیں، ماشاءاللہ محقق بھی ہیں اور اہل قلم ہیں، ہمارے مذہبی سکالر ہیں، آپ رائٹر بھی ہیں،
اور خطیب بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں. جو لفظ میں بولتا جاؤں آپ اس کے حقدار ہیں، آپ کی شان کے شایان ہیں. مجھ جیسا ناچیز بندہ کیا کہہ سکتا ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سنیے، قرآن شریف کا اسلوب ہے کہ کم درجے والی چیز دکھا کے اعلیٰ درجے والی چیز کی طرف دعوت فکر دیتا ہے. اب توجہ کریں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آپ نے سنا ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کا وہ جو تخت لایا تھا بلقیس کا، آصف بن برخیا، اس کا ذکر کیا ہے نا. اچھا، آصف بن برخیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے وہ تخت لا سکتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام خود نہیں لا سکتے. اور یہ تخت جہاں پڑا تھا وہیں سے اشارہ کر دیتے، ہوا تو آپ کے مسخر تھی، ہوا جاتی اڑا کے لیا. بولو تو صحیح ہے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود تخت نہیں اٹھایا بلکہ اپنے غلام کی شان دکھائی ہے. اور دیکھنے والوں دیکھو، جن کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کیا شان ہوگی. یہ قرآن کا اسلوب ہے. اچھا، اب قرآن شریف میں آیا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. علماء سے معذرت کے ساتھ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. دوسرے مقام پر فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں. بیٹھے ہو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ، میں قرآن شریف سے بات کر رہا ہوں. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام ہو ان پر، حضرت یحییٰ پر جن کا ذکر ہو رہا ہے. علیہ کی ضمیر کا مرجع حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. یوم دن کو کہتے ہیں، یوم ولادت، پیدائش کا دن. یہ تک کران جو بھی فرمائش آگئی سرائے کی بولو. میں کہ میں کو بنی تروٹی آن دیئے اردو بھی، چلو میں ہی بولتا کھنا. رات ایک بندے نال واقعی کروڑ پکیج ماشاءاللہ وہاں تسرائے کی پر پوری اردو بولنا سکتے ہیں پر پورا دور لئی پایا. میں چلو بنی تروٹی اردو مائی پیرا کو سناما سکا لے، چلو میں کو تھپا شپا کلا جیسے کہ بھئی تو اردو ٹھیک آئی. بیٹھے ہو چلو ہوں آرڈر مل کے بے سرائے کی تقریر کرنی ہے. ہوں میری اردو ختم. قرآن شریف اللہ پاک فرمائے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. سلام ہوئے اس میرے پیارے نبی یحییٰ دے اتے جس دن انہاں دی ولادت ہوئی، جس دن وہ پیدا ہوئے، جیڑا دن انہاں دی ولادت آئے، جیڑا دین انہاں دی پیدائش دائے. پیدائش والے دین، ولادت والے دین، یوم نہیں کو سجے دن کو سجے دن. اللہ نے نبی دے ولادت والے دن دا تذکرہ نال کیتا ہے تاکہ میرے محبوب دی ولادت والے دن دا تذکرہ ہوئے. کوئی زبان نہ حلاوے پیا اور دیکھے تو صحیح اور نبیان دی ولادت دا دین جڑا ہے نا اللہ قرآن اچھ بیان کیتا ہے. اللہ اکبر.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے تشریف رکھو واہ ہن نعرہ لا کے ہن تقریر سنو نعرہ دے ٹائم نعرہ لاونے باغ کے بچے نہیں لاونا توجہ ہے کیونکہ نعرے لگنے والے تقریر نہیں ہو سکتی معذرت نہ تھوڑا جا ٹائم تقریر واسطے کٹ کے دیا کرو یا کیمرہ واسطے توجہ ہے میں قرآن شریف عرض کرنے میں قرآن شریف لکھو قرآن شریف کی آیت نہ ہوئے تو میں بھی ذمہ وار ہاں تو جیسے حافظ قرآن دے بیٹھے ہو صرف میں تو حافظ کہنے وَسَلَامٌ کہیں مولی صاحب پر پوچھو وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ اے مولانا صاحب قرآن ہے نبی دی ولادت دا ذکر نبی دی ولادت دا ذکر ہی ہے پر صرف خالی ذکر نہیں کیتا ولادت والے دین دا ذکر کر کے سلام ہی نال بھیجے ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ سلام ہوئے پیارے یحییٰ دوتے جس دن انہاں دی ولادت ہوئی ہے یہ یحییٰ دے ولاد والا دین ہے یحییٰ دے ولاد والا دین پیارے یحییٰ دے سلام ہوئے یہ قرآن شریف ہے حدیثہ کو تو ضعیف آگ دے بڑی جزر بندے بھاج ہوئے نا اور قرآن الگال کرتا تھا قرآن کو ضعیف آگ سے تھا بات پتہ لگتی مول پوسی نا والسلام علیہ یوم ولدتو اور سلام ہوئے میرے ہوتے جس دن میں پیدا ہویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ فرمائے قرآن شریف دی آیت ہے والسلام علیہ یوم ولدتو جس دن میری ولادت ہوئی اس دن میرے ہوتے سلام ہوئے معلوم ہویا نبیوں دے ولادت والا جڑا دین ہوندہ ہے وہ قابل ذکر ہوندہ ہے تو اللہ قرآن ذکر کی بولو جا اجن اگلی گال مکنی ذوق والی تو ذوق ترہ ڈھل ہے انبیاء کرام دی ولادت والا دین اتنا شان والا ہے اتنا عظمت والا ہے اتنے مقام والا ہے کہ اللہ کو قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے قابل ذکر ہے تے اللہ اندہ ذکر قرآن کیتا ہے وہ اللہ مل نبی دی ولادت والے دین ذکر کر سکتا ہے اور مولانا صاحب تو صاحب اپنے نبی دی ولادت والے دین ذکر کیوں نہیں کر سکتے یہ لئے رب ذکر کرے تے رب دا بندے سکماوے تو وہ ذکر نہ کرے ایک کڑی نسل دا بندہ ہے ہم تو اللہ والے ہیں اللہ والا سریوے نے اللہ تا ذکر کرنے پھر تو کیوں نہیں کرنے بولو تو صحیح اگلی گل سنو مزیدار ہے اور یہ میں مسئلہ دے وچ مسئلہ کٹنا ہے میں پیر نال باندھ رہی میں نے اتھوں تھوڑا جا اثر ہے جمال ہم نشید در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کی ہستا کچھ تو بولو اور فیضان دعانا بیائی نہ نکاچے تو تھی کہ میں دریانا بیائی حضرات محترم اگلا جملہ سنو اللہ رب العزت نے جلے حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ولادت ذکر کیتا ہے ولادت والے دین دا ذکر بھی کیتا ہے کہ اسے حضور دے ولادت والے دین دا ذکر کرنے بیٹھے ہیں آج کیڑا نہیں ہے آمنہ دلال دے ملاد دی ہے نا نبی دے ولادت والے دین دا ذکر جلے اللہ فرماوے قرآن تے نبی دے غلام اپنے کریم آقا دی ولادت والے دین دا ذکر کیوں نہ کریں میں ہون اتھائی تھوڑا جا ذوق والا جملہ دیتا پیاں عاشق رسول امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیسا سونا سلام لکھا ہے انہاں کے اور نبی ہیں انہاں نبیوں دی ولادت والے دی انہاں دوتے سلام ہوئے کہ جیڑا دی ہے نبیوں دے سلطان دی آمدہ اس دی دوتے سارے نبی دوتے صرف سلام نہ ہوئے لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام سرکار کی آمد جشن میلاد مصطفیٰ سید غلام یاسر شاہ صاحب بخاری جس سہانی کھڑی چمکا طیبہ کا جام اس دن افروز و ساتھ میں لاکھوں سلام
تاکہ ولادت والدی دا ذکر تسا کریں دے کوئی صحابہ ہی کیتا ہا بیٹھے قرآن دوتے حالی ہاں نہیں کٹے گا ہمارے صحابہ دے آگے صحابہ دی گالو قرآن دے آگے قرآن دی گالو صحابہ دے آگے وہ کہیں جا کھڑا ہوتے صحیح اللہ دے منو کوئی ٹیشن ہے سے تو نہیں پڑھا سرائے کی فرمانے والا سرائے کی دل داری دواری کئی جا کھڑا ہوتے صحیح چلو حضرت حسان دی جڑی نعت ہے وہ تو سارے علماء بھی پڑھتے ہیں خطبہ بھی پڑھتے ہیں تو سبھی ہزار ہاں مرتبہ سنی ہوئی ہے وَأَحْسَنُ پڑھیں گے میں ایک جملہ پیش کرنے ہی دوی چوکی استنباط اللہ وَأَحْسَنُ مِنْ کَلَمْ تَرَقَتُ عِنِّ میری آنکھ نے تو آدھے کو زیادہ حسین احسن اسم تفسیر دسے گا میں سیکھے بھی تھوڑا تھوڑا جاننا تو آدھے کو زیادہ حسن والا تو آدھے کو زیادہ حسین میری آنکھ نے ہرگز نٹھائی کوئی نہیں احتمال ہے کہ تُسا نہ نٹھا ہوئے ہو سکتے کہیں جا ہو تُسا نہ نٹھا ہوئے ہو سکتے کہیں جا ہو اقبل رد فرمائے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ تو آدھے کو زیادہ سونا تھا کہیں مائی نے لال یا ایک ہے تو آدھے کو زیادہ سونا یا حسن و جمال والا تھا کہیں مائی نے لال بولو تو صحیح یا یہی کوئی نہیں کسے عورت دے ہاں کسے لال دی ولادت نہیں ہوئی جیڑا تو آدھے کو زیادہ حسن و جمال والا ہوئے سونے سب کو زیادہ حسین سب کو زیادہ حسن و جمال والے تسا ہو اے ولادت بھی تو آدھی ہے ایو جے زیادہ حسین کوئی لال کہیں نہیں جمع کہیں مائی دے ہاں ولادت نہیں ہوئی اے ولادت ہوئی ہے تو آدھی تو سیدہ آمنہ دے گھر ہوئی ہے سبحان اللہ یا علی لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ والد یالد والد یالد اے ولادت ہے اچھا چلو بھی یہ شعر حضرت حسان ہے دیوان حسان میں پڑھیا ہے ذرا محبت سبحان اللہ اتفاق اللہ یا بکر آمنت المبارک بکرہا میں علماء دی خدمت گزارش بھی کریں عربی دا شعر ہے جڑے عربی پڑھن والے پڑھاون والے دیوان حسان دا شعر ہے یا بکرا آمنت المبارک بکرہا سن دے ہو علماء سن دے بیٹھے نے سٹے جالے یا سے پتہ نہیں کتوں بیٹھا دیوان حسان دا شعر حضرت یا بکرا آمنت المبارک بکرہا ولدت ہو محسنتم بسات الاسدی سبحان اللہ جی آپ کا ترجمہ چاہتا رہا سبحان اللہ بکر سلینن پلیٹھی اللہ بال جڑا تھا پہلے جمعے تھے سرکار تو صرف کر لئی اپنی سید آمنہ دے شکم پاک جرب اگر ہے سبحان حضور کو یا بکر آمنہ اے آمنہ دلال اے آمنہ دلال اے یا بکر آمنہ اے سید آمنہ دلال توڑا جڑا لال ہے توڑا لال کی ہو جائے والدت ہو تساں اوکو جنم دیتے ہیں انہاں دی ولادت ہوئی ہے والدت ہو تساں انہاں کو جنم دیتے انہاں دی ولادت ہوئی تساں جنم دیتا انہاں دی ملاد ہویا والدت ہو محسنتن پاک دامنی دی حالت اندر صحابی رسول پہ آ گئے او جی پاک دامن میرے نبی دی امائی او جی پاک دامن کوئی نہیں سبحان اللہ محسنتن بساد الاسادی یہ ترجمہ حضرت کیتا ہے جس سوہانی گھڑی چمکت ہے باقا سبحان اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام یہ ولادت ذکر صحابی کھڑے کریں نم تو صحیح کرو جب بہار ہے سبحان اللہ میں تو حضرت حسان بن آتے بھی ثابت کی تھی بیٹا پہلے قرآن بھی ثابت کی تھے بعض صحابہ نے کہا
دریہ میں کی تو دینا بولو ذرا چلو میں اپنے معروضات کو قریب کرا تو پیر سے کی فرمائش میں پوری کرنی ہے کچھ بولو ذرا اگر تو رضاؤں بن رہا تو بلے سرائے کی پنجابی کی لیکشن آپ نے پڑھا سبحان اللہ اب یہ رلی ملی ادھی پنجابی ادھی سرائے کی ہم سارے لیکشن پروگرام کرنا ہے جیڑا سننا چاہتا سبحان اللہ آکھے دیں سرکار دا میلاد ہے خوشیاں دکھڑی ہے دلائل واسطہ قرآن حدیث کو پڑھ کے دے کافی ہے بولو تو صحیح وہ کافی ہے ہون میں تو رضاؤں کی ترجمانی پہ کریں سرکار دا میلاد ہے خوشیاں دکھڑی ہے رب نور تھی اجے آمنہ دی جھولی بھری ہے میرے پاک نبی دی اماں سیدہ آمنہ پاک فرمائیں جس ویلے میرے لال دی ولادت ہوئی ہے خرج منی نور ادا لہو قصور شام میرے وچوں نور ظاہر ہویا جس دے نال ملک شام دے محلات بھی روشن ہو گئے رب نور تھی اج آمنہ دی جھولی بھری ہے پیر سے توجہ فرماؤ پیر اور اندھی فرمائش پوری کرے دے بیٹھا امید ہے تو سائے خوش چھنے بیٹھے ہو کہ خوش ہیں تا آئے بیٹھا جائے جنہیں نراز ہیں مدوان نہیں گئے توجہ ہے انوار دا می وسیا مکے دی زمین تے انوار دا سبحان اللہ پر ڈیلی ہے اللہ نے بہت جتنا زور میں لائی پڑھا تو سارا کہتا ہے عید الاضحیٰ تلا ہو جاتا انوار دا می وسیا مکے دی زمین تے کعبے دی جبین سونے دے وال جھک دی پئی ہے کعبے دی جبین سونے دے وال جھک دی پئی ہے سرکار دے جا رہا جی حضرت عبدالمطلب پاک جس ویلے سرکار دی ولادت ہوئیے آپ اس ویلے کعبہ شریف دا طواف پہ کریں دیں آپ نے جٹھا ہے کہ یک دم کعبہ شریف سجدے دے اندر چلا گئے یہ بندہ سجدے وچ پیا ہوئے کعبہ جھک گئے آپ حیران ہوئے اندھیری کوئی نہیں آئی طوفان کوئی نہیں آیا زلزلہ کوئی نہیں آیا ہوا دا جھولا بھی کوئی نہیں کعبے نو کیا ہو گئے دلے گھار آئے پتہ لگے آمنہ دلال دا میلاد ہو گئے کعبے دی جبین سونے دے وال جھک دی پئی ہے اے ہون جڑے جڑے جھنڈا جے بیٹا ذرا جھنڈا تھوڑا جے ہوتا کرو جبریل نے اج کعبے اتے جھنڈا لگایا سبحان اللہ یوں کیا ہوئے چھڑا جھنڈا ہو جانا کرو سبحان اللہ دی آواز یوں کرو ذرا جبریل نے اج کعبے اتے جھنڈا لگایا کونین دے ہر ذرے نے جنات پڑھی ہے کونین دے ہر ذرے نے جنات پڑھی ماشاءاللہ چلو جھنڈے کو ذرا تھوڑا جا صحیح کا جھنڈے تو صحیح کاٹ کے کہ سبحان اللہ کر دے اما حلیمہ کی گال نہ ہوئے تو انہیں لگ دے ملاد تبیان تھی کوئی کار رہ گئی ہے اما حلیمہ دا ذکر ضروری ہے نا کچھ بولو ذرا آج کلی حلیمہ دی بڑی رشک جنا آج کلی حلیمہ دی بڑی رشک جنا کمزور جو ڈاچی سیوں جنس دے پئی ہے کمزور
خوشیاں گھڑی ٹھٹھا ساتھ کا بعد اور گرد و نواح دے دور دراز دے وچوں تشریف کرن والے عاشقان رسول، میں سب دی محبت کو، شوق اور جذبے کو سلام کروں۔ تمہاری محبت اور شوق اور جذبے کو میں سلام پیش کرے نا قبول دا فرماؤ جائے۔ علماء کرام دا میں مشکور ہاں، پیر صاحب دا بہت مشکور ہاں، میرے کلاس فیلو بھی ہیں، میرے معزز مکرم براوی ہیں، بہت زیادہ شفقت فرمائنے انہوں نے شفقت کی تھی تو میں تمہارے سامنے حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میری یہ نوکری قبول فرماوے۔ تو راضی بیٹھے ہو، بندہ کوئی راضی ہوئے یا نہ ہوئے، سرکار راضی ہو جانا۔ میرا اپنا جڑا ایک متعین ہوئے کہ اللہ اس کا رسول راضی ہوئے، تے جڑے اللہ رسول دے منع لینا ہو تو آپ ہی راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔